امدادی کارکن ابھی تک ملبے کے نیچے دبی لاشیں نکال رہے ہیں۔ بچ جانے والے سرد موسم سے بچنے کے لیے ایمرجنسی پناہ گاہوں میں جمع ہو رہے ہیں۔ پانی، خوراک اور پیٹرول نایاب ہو چکے ہیں۔ ہمیں سوپ کا ایک پیالہ اور ایک روٹی ملتی ہے جسے 3 لوگ آپس میں بانٹتے ہیں۔ ہمیں سفید چاول شاذ و نادر ہی ملتے ہیں، اس لیے میں پریشان ہوں کہ میری بیٹی کو کم خوراک مل رہی ہے، مگر یہ کچھ نہ کھانے سے تو بہتر ہے۔ عالمی برادری امدادی کوششیں شروع کر چکی ہے، مگر امریکیوں کی امداد اس مقابلے میں کم ہے جو انہوں نے پچھلے سال ہیٹی میں آنے والے زلزلے کے لیے دی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جاپان ایک امیر ملک ہے، میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ انہیں امداد کی ضرورت ہوگی۔ مجھے بالکل ایسا نہیں لگا کیونکہ ان کی حکومت بھی اتنی ہی طاقتور ہے جتنی کہ امریکہ کی۔ مگر بچ جانے والے کہتے ہیں کہ ان کے پاس اب کچھ نہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ کمی پانی اور سبزیوں کی ہے، ہمیں وٹامن سی کی بھی ضرورت ہے، باتھ روم جانا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ماری قریشی مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جاپان میں ان کا خاندان ہے اور ان کی امریکی تنظیم گلوبل گیونگ فاؤنڈیشن نے متاثرین کی مدد کے لیے $10 لاکھ سے زیادہ کی رقم اکٹھی کی ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ جاپان امیر ملک ہے اور اس کے پاس اپنے بہت سے وسائل ہیں، یہ حیران کن ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں نے احتیاط کیے۔ جاپان میں قدرتی آفت آنے کے بعد امریکی عوام نے 5 دن میں $6.5 کروڑ کے احتیاط دیے۔ دی کرونیکل آف فلنتھراپی کے مطابق ہیٹی کے لیے امریکیوں نے $2 ارب 10 کروڑ دیے تھے، مگر امدادی کاروائیاں ابھی شروع ہوئی ہیں۔ فلائیڈ موری جاپانیز امریکن سٹیزنز لیگ کے سربراہ ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی مدد کرنا چاہتا ہے، کچھ لوگ فوری طور پر کیش عطیات دیں گے، مگر ہم زیادہ مدت تک امداد جاری رکھیں گے۔ ماری قریشی کہتی ہیں کہ ان کی تنظیم سمیت بہت سی تنظیمیں صرف رقوم تسلیم کرتی ہیں۔ یہاں سے رقوم جاپان صرف ایک کلک سے چلی جاتی ہیں۔ امریکہ کی چند فون کمپنیز نے جاپان کے لیے کالز مفت کر دی ہیں اور سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پر دنیا بھر کے لوگ رہائش کے لیے جگہ کی پیشکش کر رہے ہیں۔ جاپان کے وہ لوگ جو میرے ساتھ ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ لوگ مشکل میں مدد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق جاپان میں 5 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور ہزاروں لاپتہ ہیں۔ جولین میکالک کے ساتھ محمد عاطف، اردو VOA۔